اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اے ایمان والو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجو. درود اور سلام. دیکھیں علماء کرام فرماتے ہیں جب یہ دنیا فنا ہو جائے گا, ہر چیز ختم ہو جائے گی, اس وقت بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے نا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیج رہے ہوں گے. درود کیا کہ رحمتوں کا بھیج رہے ہوں گے سبحان اللہ. اس وقت بھی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ چلتے پھرتے مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھا کریں. دیکھیں کہ یہ واحد اہل سنت و جماعت ہے جو درود بھی بھیجتے ہیں اور سلام بھی بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. اسے مسئلہ کہ دیکھیں وہ درود کے اوپر مفتی اکمل بھائی سے پوچھا گیا کہ جی کہ اگر کوئی بندہ صرف درود ابراہیم پڑھے تو کیا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے اوپر عمل ہو جاتا ہے کہ درود و سلام کے اوپر؟ تو آپ نے ارشاد میں نہیں, جب تک وہ درود کے ساتھ سلام نہیں بھیجے گا اس وقت تک وہ حکم پورا نہیں ہوگا. تو اسے چاہیے کہ کوئی بھی ایسا درود پاک پڑھے جیسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو کیا ہے کہ اس میں درود بھی ہو جائے گا اور سلام بھی ہو جائے گا. اسی طرح مولانا جمیل رحمہ نے بہت ہی پیارا کلام اس کے اوپر لکھا. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام, ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود, کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود, ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام علیکہ. بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر گئے, جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. سر جھکا کر با ادب عشق رسول اللہ میں کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام. گنچے چٹکے پھول مہکے چہچہائے بلبلے, گل کھلا باغ احد کا الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. آپ علیہ رحمہ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں جن میں سے چند ہمارے پاس بھی ہیں, اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں ایک مرتبہ وجد آیا تھا, کیا یہ صحیح ہے؟ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے زندگی میں 2 مرتبہ وجد آیا. ایک جب آیت علم یعلم بان اللہ یرا, کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, نازل ہوئی تو اس تصور سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے وجد آ گیا. جب اس وجد کی حالت میں گھر پہنچا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھ کر بڑی حیرت سے دریافت کیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی مشروب پی لیا ہے؟ میں نے کہا نہیں, یہ بات نہیں ہے, بلکہ آج یہ آیت نازل ہوئی, کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, جس سے مجھ پر یہ کیفیت طاری ہوئی. یہ سن کر انہیں بھی وجد آ گیا. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری دفعہ وجد مجھے شب معراج میں آیا. جب میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچا تو حکم ہوا کہ فلاں مقام سے ہو کر آؤ. چنانچہ میں وہاں گیا اور دستک دی. اندر سے آواز آئی کون ہے؟ میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جواب ملا یہ منو تو کا مقام نہیں ہے, دروازہ نہیں کھلتا. میں نے جا کر اللہ عز و جل سے عرض کیا, ارشاد ہوا اب آپ جائیے اور جواب دیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں نے دوبارہ جا کر دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون ہے؟ میں نے جواب دیا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. اب دروازہ کھل گیا. جب میں اندر داخل ہوا تو ایک جگہ دلکش آواز سنائی دی, الیہ الیہ, یعنی میری طرف آئیے میری طرف آئیے. وہ آواز اس قدر دل نواز تھی کہ مجھے وجد آ گیا. اور حالت وجد میں جب آگے بڑھا تو ایک جبہ جو اوپر لٹکا ہوا تھا مجھ پر گر کر بدن پر چست ہو گیا. ملائکہ نے مبارکباد دی اور کہا کہ اس جبہ کی تمنا بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام نے کی لیکن کسی کو نام ملا. مبارک ہو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہی حصہ تھا. سبحان اللہ. پیارے پیارے اسلامی میں یہاں سے پتہ چلتا ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان. اور یہ دیکھیں یہ ایسا واقعہ ہے یہ قرآن مجید میں ہے. اگر یہ قرآن مجید میں مراشی کا واقعہ نہ ہوتا نا تو سب سے پہلے جو یہ بدعقیدہ لوگ ہیں نا یہ اس کا انکار کر دیتے ہیں اور ابھی بھی انکاری ہے. آپ دیکھیں یہ فتح محمد جلندری، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، انہوں نے قرآن مجید کے ترجمے کیے ہیں. اس میں کہا ہے کہ جو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کیا اس نے بہت بڑی گمراہی کی، یعنی کہ گناہ کیا اس نے کہ جو یہ کہ دیدار کیا. حالانکہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد میں آیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، اپنی سر کی آنکھوں سے اور دل کی آنکھوں سے. سبحان اللہ. اور یہ دیکھیں کہ وہ اتنا حالانکہ قرآن مجید میں ہونے کے باوجود بھی یہ انکاری ہے کہ بندہ سوچیے کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کیا تو اس سے انکار کرنا. تو یہ اس طرح یہ جو ہمارے اولیاء کرام رحمہ اللہ ان کے بھی بڑے واقعات ہیں. یہ مکلور روڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا ابو المعالی علیہ رحمہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں. شاہ بولمانی پیر منید پیر نصیر الدین شاہ علیہ رحمہ نے ان کا واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ نا بیان فرما رہے تھے مراد شریف کے اوپر. تو ادھر ایک ہندو لڑکا بھی تھا. تو جب آپ بیان فرماتے اس نے سوال کھڑے ہو گئے گا کہ جی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے معراج شریف کی رات وہ 7ویں آسمان کروز کر کے اللہ تعالیٰ کی دیدار کیا. تو آپ نے اسے قرآن مجید کے حوالے دیے. اس نے کہا مجھے تو آپ بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہے وہ اڑنا شروع کر دیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو حضرت ابو معالی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ نا اڑ کے وہ گیا، وہ تھوڑی دیر تک آئے تو انہوں نے کہا کہ میری جو قرآن تھی وہ پہلے آسمان تک تھی اور دیکھیں کہ میں ان کا غلام ہوں اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہنچ کہاں تک ہو. سبحان اللہ. اور دیکھیں کہ اور یہ واقعہ بھی کچھ آپ نوٹ کریں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق کی جو رفتار وہ اتنی تھی کہ جتنی ہماری ایک نظر جتنی دور تک جاتی ہے. ہم نظر اٹھاتے ہیں تو تانے بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھیں اتنی براق کا ایک قدم ہے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر سوار ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں. اب دیکھیں گے اتنی اب ہم جہاز بھی اڑتے جس نے سفر کیا ہے یہ گاڑی پہ وہ اسپیڈ سے ہوتے ارد گرد کیا نظر آتا ہے، لیکن وہ یہ طاقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ وہ اوپر سے دیں گے اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز ادا کریں. تو یہ جو ہے اس طرح بہت زیادہ اولیاء کرام رحمہ اللہ کے واقع ہیں. جس طرح مولانا روم علیہ رحمہ کا ہے کہ جی کہ آپ بھی جو ہے نا مشاہ شمس تبریز علیہ رحمہ جو ہے نا آپ اپنے جو طالب علم تھے ان کو بتا رہے تھے کہ معاشی کی رات جو ہے نا اس طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے، وہ پانی بھی چل رہا تھا، وضو کا کنڈی بھی ہل رہی تھی. تو یہ وغیرہ اب ان کے بھی طالب علم کہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب وہ حضرت شاہ شمس تبریز جو ہے نا وہ ادھر ہی تھے اور انہوں نے وہ خلاف شرع بات بھی کی تھی. تو ان کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جی کہ سمجھیے آپ وہ کوئی دلیل دیں تو اسٹوڈنٹ جو ہے نا اس کو رد کر دیں. اور پھر آخر کا شاہ شمس تبریز رحمہ نے مولانا روم سے کہا کہ آپ ان کو بتائیں نا کہ کیسے گئے وہ. تو یہ کرا انہوں نے کہا جی کہ وہ ایک خلاف شرع باتیں کرتا ہے اور مجھے کہہ رہے کہ تم بتا دو گے کس طرح گئے. تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے پھر بتایا وہ باہر گئے تو 4 پہ بیٹھے تو وہ ایک دم اڑ کے گئے اور پھر واپس آئے ان کے اس طرح گئے اور اس طرح گئے. تو یہ تو ہمارے اولیاء کرام کی اتنی طاقت ہے کہ جن کے وہ دکھا دیتے ہیں. تو یہ جو بدعقیدہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کیسے ہو گیا مراشی. اور کئی چیزیں یہ کرامت وہ ایسے کہتے ہیں جو بندے کے فہم میں آتی نہیں ہے. یہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی کرامت بیان کرتا ہے جی کہ حضرت سے پاک نے کہا کہ اگر مشرق میں ہو مغرب ہو تو میں اس کی مدد کروں گا تو آپ اس کو عقل کے گھوڑے تو دوڑانا شروع کر دیں. اگر آپ دیکھیں قرآن مجید میں واقعہ ہے اس کا آصف برقیہ کا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے جو ہے نا وہ تخت لے گیا ہے. اس میں کوئی اعتراض کرنے والی بات ہی نہیں کہ کرامت تو ثابت ہے. قرآن مجید سے ثابت ہے کہ یہ ممکن اگر کرامت کہہ دیا پھر عقل کے دوڑے تھے چل ہی نہیں سکتے. اور کوئی اس وجہ سے اولیاء کرام کی بے حرمتی کرے ان کی توہین کرے تو سمجھ لو جی اس کی خیر نہیں ہے. کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دل سے مر گئے کہ جس نے کسی ولی کی توہین کی نہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی. واقعہ بھی ایسے ہی ایسے چاند ہے اس نے بڑا ہو کے کرے گا.